ڈار صاحب ڈٹ گئے۔ وزیر خزانہ کا عہدہ سنبھالنے سے لے کر اسحاق ڈار شدید تنقید کی زد میں ہیں۔ ڈالر کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن اب ڈالر تاریخ سے بلند ترین سطح پر ہے۔ IMF کو اچھی طرح سمجھنے کا دعویٰ کیا، لیکن قرض کی قسط اب تک جاری نہیں کروا سکے۔ اکنامی کی بدتر ہوتی صورتحال کے باعث آوازیں آنے لگیں کہ ڈار صاحب استعفیٰ دیں، لیکن اسحاق ڈار ایسے کسی موڈ میں نظر نہیں آتے۔ اس لیے کل انہوں نے ایک دھماکے دار پریس کانفرنس کھڑکا دی۔ کہا کہ عمران خان نے ملک تباہ کیا۔ انہیں لانے والوں نے یہاں تک کہا کہ عمران خان چند ماہ اور رہ جاتے تو ملک ٹوٹ جاتا یا ختم ہو جاتا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ کل سے سوشل میڈیا پر بحث چل رہی ہے، اس لیے بات کرنے کے لیے یہ کانفرنس رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم حکومت میں آئے تو عمران خان کی حکومت ملک کا بیڑا غرق کر کے جا چکی تھی۔ ملک تباہی کے دہانے پر تو تھا، اس لیے ایک قابل ستائش فیصلہ کیا گیا کہ سیاست کے اوپر ریاست کو ترجیح دی۔ اللہ نے موقع دیا تو ملکی نقصانات پورے ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں بہت سے لوگوں نے کہا کہ اپوزیشن نے بڑی بے وقوفی کی حکومت میں آ کر۔ چند ماہ بعد عمران خان کو خود اپنی تباہی کے گڑھے میں گر جانا تھا، لیکن اس کے ساتھ پاکستان کو بھی گر جانا تھا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ عمران خان کی باتیں سن کر سمجھ نہیں آتا کہ ان کی ٹانگ میں مسئلہ ہے یا دماغ میں مسئلہ ہے۔ آپ اپنا ریکارڈ دیکھیں اور اپنی باتیں دیکھیں۔ عمران خان کے صوبائی وزراء نے IMF کی امداد روکنے کی کوشش کی۔ عمران خان کا رویہ خود غرضانہ ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر مجھے نہیں رکھنا تو پاکستان پر ایٹم بم گرا دو۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ہر وقت یہ کہنا ملک دیوالیہ ہو گیا یا ملک دیوالیہ ہو چکا درست نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے پاکستان نہ دیوالیہ ہوا ہے اور نہ دیوالیہ ہوگا۔ ہاں، ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچا کہ پاکستان کو مشکل وقت سے کیسے نکالنا ہے۔ عمران خان نے صرف یہ سوچا کہ کیسے تنقید کرنی ہے اور کیسے اپنی گھٹیا سیاست بچانے کے لیے ملک کو نقصان پہنچانا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نے کہا کیسے بیانات نوٹ کیے جاتے ہیں اور ان کا سرمایہ کاری اور سٹاک مارکیٹ پر اثر پڑتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ عمران خان نے 45 ماہ میں پاکستان کے لیے کیا کیا۔ عمران خان کو لانے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر عمران خان چند ماہ اور رہ جاتا تو ملک خطرے میں پڑ جاتا، یا تو پاکستان ختم ہو جاتا یا ٹوٹ جاتا۔ اسحاق ڈار نے کہا یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بلکہ جو لوگ عمران خان کو لائے اس کی سرپرستی کی اور الیکشن کے نتائج ادھر ادھر کیے اور پھر عمران خان کو تحفظ دیا، آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان رہ جاتے تو ایسا ہو جاتا، ایسا ہو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی حالات بھی دیکھیں کہ کیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگائی ہو رہی ہے۔ ہم نے چند ماہ میں دالوں کی امپورٹ میں 2 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں۔ بیڈ گورننس پاکستان کے ان حالات کی وجہ بنی۔ انہوں نے کہا کہ GDP گروتھ سب سے اہم ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم نے GDP گروتھ ہائی ریٹ پر چھوڑی، حالانکہ نون لیگ نے جو GDP گروتھ ریٹ چھوڑا وہ 4.7 تھا اور عمران خان جو چھوڑ کر گئے ہیں وہ 3.5 ہے۔ کون تباہی کر رہا ہے؟